انسانی نفسیات کے سراب عجیب ہیں۔ جسے تم روز آئینے میں دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میں ہوں، وہ تمہارا چہرہ نہیں، وہ ایک نقاب ہے۔ نقاب جو سماج نے تم پر چڑھایا ہے، ایک نفسیاتی کھلونا جو اس معاشرے نے تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے تاکہ تم اس میں یوں مگن رہو کہ اپنی حقیقت بھولے رہ سکو۔ کیوں سوسائٹی آخر ایسا چاہتی ہے کہ تم ریئلٹی تک نہ پہنچ سکو؟ معاشرہ تمہارے اصلی چہرے سے آخر کیوں اتنا ڈرتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی سراب حقیقت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہی نہیں۔ سماج سراب ہے، تم ریئل ہو، یہ تمہیں تم تک نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی باہر کا اندر کے حالات سے غرض رکھتا ہی نہیں۔ کسی فیکٹری والے کو یہ پڑی ہی نہیں ہوتی کہ مزدور پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ زیادہ تنخواہیں بھی دے دے تو وجہ سادہ ہوتی ہے کہ اس کی پیداوار بڑھے۔ کوئی نقلی اصلی کی پروموشن نہیں کر سکتا۔ سوسائٹی کو صرف اس بات سے لینا دینا ہے کہ فرد اس کے ڈھانچے میں کہیں فٹ آ جائے۔ اب اس کے لیے اسے ممکنہ فنکار کو ڈاکٹر بنانا پڑے یا کسی رقاص کو ڈاکو، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زندگی کا تجربہ تم پر کیسا بیت رہا ہے، اس سے سوسائٹی ہمیشہ بے نیاز ہے۔ تم اندر سے رو رہے ہو، بجھے ہوئے ہو، مگر سوسائٹی کے ڈھانچے میں فٹ پرزے ہو تو سوسائٹی تمہیں کہے گی کامیاب۔ مگر اس میں تمہارا کیا؟ یہ سوچنا زندہ تم کا کام ہے، مردہ سوسائٹی کا نہیں۔ معاشرہ، ریاست، روایات اور یہ پورا سسٹم اچھی طرح جانتا ہے کہ جو انسان ایک بار خود کو پہچان گیا اور حقیقی فرد، ٹرو انڈیویجول ہو گیا، وہ اس کے کام کا نہ رہا۔ سوسائٹی ہوش کی دشمن ہے۔ حقیقی فرد کبھی سماج کا نہ حمایتی ہوتا ہے نہ فالوور۔ وہ ہجوم کی نفسیات کا حصہ ہی نہیں رہتا۔ اسے بھیڑوں کی طرح پھر ہانکا نہیں جا سکتا، اس کا استحصال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کھوکھلے عقائد کا غلام بنایا جا سکتا ہے۔ سوچو، کیا ایک میڈیٹیٹو صوفی کو کسی مقابلے کی دوڑ میں یہ معاشرہ دوڑا سکتا ہے، جبکہ معاشرہ کھڑا ہی دوڑ پر ہے؟ کیا ایک صوفی کو معاشرہ چوک میں کھڑے ہو کر بھوک ہڑتال پر، جلسے جلوس پر، دنگے فساد پر اکسا سکتا ہے، جبکہ معاشرے کا سارا ارتقاء، اس کا سارا دار و مدار ہی اسی خلش پر، اسی کشاکش پر ہے کہ اس میں ہر وقت ہنگامہ رہے، جنگ و جدل رہے؟ تم نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو، جب سے انسان متمدن ہوا ہے تب سے اب تک تاریخ انسانی کا ایک منٹ چھوڑو، ایک بھی سیکنڈ جنگ سے خالی نہیں گزرا ہے۔ تم اپنی زندگی کے جتنے بھی سال ہیں ان کا جائزہ لے کر دیکھو، کیا تمہارے پورے لائف سپین میں ایسا ہوا کہ ایک سیکنڈ کے لیے پورے انسانی معاشرے جنگ سے آزاد ہو گئے ہوں؟ کہیں نہ کہیں معاشرے میں جنگ کی آگ جل ہی رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے معاشرہ جنگ کے بنا، کشمکش کے بنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معاشرہ جن اکائیوں سے مل کر بنا ہے، یعنی ایگوز، انائیں، وہ کشمکش کے بنا کیسے ہوں گے؟ تم اپنے 24 گھنٹوں میں صرف وہ گھنٹے کشمکش، کھینچا تانی اور اندرونی تضادات سے باہر ہوتے ہو جب تم سو رہے ہوتے ہو، ورنہ ہر وقت یہ جنگ تم جیتے ہو۔ تم معاشرہ سٹرگل کے بنا، جنگ کے بنا ہو نہیں سکتا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ کیا کسی صوفی کو تم لالچ، خواہش سے مجبور کر کے رشوت، جھوٹ، بے ایمانی، کرپشن پر مجبور کر سکتے ہو؟ وہ چیزیں کہ جن پر معاشروں کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، معاشرہ ہمیشہ انہی منفی جذبات سے ابھرا کرتا ہے۔ چاہے یہی معاشرہ اپنی درسی کتابوں میں، مدرسوں، مسجدوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تمہیں لاکھ پڑھاتا رہے، بتاتا رہے کہ کرپشن، جھوٹ، بے ایمانی، لالچ سے بچنا، مگر یہ ہمیشہ سکھائے گا اس سے الٹ بات۔ بالکل ویسے ہی جیسے باپ نے جب بھی نصیحت کرنی ہو تو وہ بچے کو یہی کہے گا، سچ بولنا، مگر وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ بچے نے اس ساری ایکسرسائز سے یہی سبق نکال ہی لینا ہے کہ کہنے کے لیے ہمیشہ یہی کہو کہ سچ بولو، مگر جب بھی بولنا ہو تو ہمیشہ جھوٹ بولو۔ تاریخ میں جتنے بھی معاشرے ابھرے، جنہوں نے اپنی شناخت بنائی، ان کے پیچھے غور سے دیکھو گے تو جانو گے کہ عصبیتیں ہیں، جھوٹ ہیں، جنگیں ہیں، لالچیں ہیں، بے ایمانی ہے، کرپشن ہے۔
مجھے اس دنیا میں موجود اس وقت معاشروں کو سامنے رکھ کر کسی ایک بھی معاشرے کے بارے میں بتائیں کہ جس کی کسی سے بھی دشمنی نہ ہو، جو کسی بھی تعصب کا شکار نہ ہو، جس کا کسی سے بھی مقابلہ نہ ہو۔ بالکل انا کی طرح معاشرہ ہمیشہ انہی متضاد حالتوں میں جھولتا رہتا ہے۔ صوفی کا تو مطلب ہی بس اتنا ہے کہ وہ انا کی متضاد حالتوں کو بس دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، بس وہ حالت ہے، میری ہے مگر میں نہیں ہوں۔ اس لیے صوفی کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی، لالچ سے کام نہیں ہوتا، جھوٹ سے غرض نہیں ہوتی، مقابلے کی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عزت کے تصورات سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور ایسا شخص ہے اصل میں فرد حقیقی، وہ حقیقی فرد جسے معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اس فرد کے مرنے کے بعد وہ اس کا مزار بنا سکتا ہے، لوگوں سے اس کی پوجا کروا سکتا ہے، اسے بھگوان کا درجہ دلوا سکتا ہے، مگر اس کے جیتے جی اسے قبول کرے یہ ناممکن ہے۔ ناممکن اس لیے کہ نیچرل یہی ہے۔ حقیقی فرد اور سماج کے آپسی تعلق کی نیچر ہمیشہ یہی رہی ہے۔ اسی لیے معاشرہ تمہاری اس خطرناک انفرادیت کو کچلنے کے ہر جتن کرتا ہے۔ تم خوش پیدا ہوتے ہو، یہ تمہیں ناخوش کرنے کی دوڑ دوڑاتا ہے، چاہے وہ تمہیں کہے کہ یہ دوڑ خوشی کے حصول کی، کامیابی کے حصول کی دوڑ ہے، مگر حتمی نتیجہ تم اپنی کسی بھی دوڑ کا دیکھنا دکھ ہی ہوگا۔ تم ہستی پیدا ہوتے ہو، معاشرہ تمہیں انا پرسنالٹی دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، ہستی اور چیز ہے، پرسنالٹی اور چیز۔ ہستی کل زندگی سے جڑا ہوا زندہ پن ہے، جبکہ پرسنالٹی سماج کی فیکٹری میں تمہیں فٹ کرنے کے لیے کی گئی آلٹریشن، کرپشن کا نام ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ پرسنالٹی کا لفظ پرسونا سے نکلا ہے، جس کا نفسیات میں مطلب ہی ماسک یا نقاب ہے؟ تم اس عارضی نقاب کو اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے ہو، اور ستم یہ ہے کہ ساری زندگی اسی کھلونے سے کھیلتے گزار دیتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا ہر شخص غلط جگہ پر کھڑا ایک مسلسل اعصابی گھٹن کا شکار ہے۔ جو شخص پیدائشی طور پر ایک عظیم اور تخلیقی پینٹر ہو سکتا تھا، وہ آج کسی کلینک میں بیٹھا ہوا ایک اداس ڈاکٹر ہے، اور جو اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک کسان یا بڑھئی ہو سکتا تھا، وہ کارپوریٹ کرسی پر بیٹھا اپنی ذہنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تم وہ زندگی جی رہے ہو جو باہر سے ارد گرد کے لوگوں، حالات اور معاشی مجبوریوں کے تحت پروگرام کی گئی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے اندر کے ویژن سے پھوٹنی تھی۔ پرسنالٹی کو ہستی سے ہم آہنگ کرنے کا جو ٹول ہے، اسے میں کہتا ہوں میڈیٹیشن۔ اتنی سی بات ہے جو میں ان ویڈیوز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش میں ہوں۔ بیٹھ جاؤ، رک جاؤ۔ سوسائٹی کے مجبور ہو، دوڑنے پر مجبور ہو، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ کچھ تو پرسنل وقت ہوتا ہے نا تمہارا، وہ کافی ہے۔ وہیں سے فہم کا راستہ نکلے گا، وہیں سے ٹریو انڈیویجول کے ابھرنے کا امکان ہے۔ یہ فہم تم نے اس دوڑ میں بھی ایڈ کر لی تو دنیا کے کسی بھی میدان میں دوڑو، کسی بھی فیلڈ میں نکل پڑو، کہیں ناکامی نہیں ملے گی۔ سائنس، فلسفے، فن، ادب میں بھی جو لوگ چوٹی پر پہنچے ہیں، لکھ کر رکھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک میڈیٹیٹو تھے۔ ہاں، تم نے جو میڈیٹیشن کو بھی ایکٹیویٹی بنا دیا ہے، اس طرح کی میڈیٹیشن نہ کرو، مگر میڈیٹیٹو ہوئے بنا کوئی بھی تخلیقی اور زندہ ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی۔ میڈیٹیشن سے مراد یہی ہے کہ شخصیت کا ہستی سے تعلق قائم رکھا جائے، اور جب ہستی کی سمجھ سے شخصیت موو کرتی ہے، اس میں گریس ہوتی ہے، ایک وقار، دوڑ میں بھی سکوت، لفظوں میں بھی خاموشی۔ شاید کبھی تم ایسے لوگوں سے ملے ہو کہ جن کا سکون، جن کی شانتی تمہیں حیران کرتی ہو۔ اب ذرا اس فریب کو سمجھو جو تم نے میڈیٹیشن اور روحانیت کے نام پر پال رکھا ہے۔ میڈیٹیشن کوئی روایتی عبادت، کوئی رسم یا دنیا سے فرار کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس عادتی عبادت جیسی نہیں جو تمہیں معاشرے نے سکھائی ہے۔ معاشرہ کے جو چاہتا ہے تم کبھی ہستی نہ بن پاؤ، وہ تمہیں ایسی کوئی بھی چیز بھلا کیوں دے گا؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جب یہ عبادتیں انٹروڈیوس ہوئی تھیں، تب ان کا مقصد ہستی سے جڑنا ہی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زندہ صوفی کو معاشرہ کبھی برداشت نہیں کرتا،
مگر اس کی مردہ قبر کو نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ اسے گلیمرائز کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح عبادتوں کے ساتھ بھی سماج کرتا ہے۔ جب تک عبادتیں متاثر کن اور زندگی بدلنے والی رہتی ہیں، ہستی سے جوڑنے والی ہوتی ہیں، ان کی مخالفت ہوتی ہے، مگر جب وہ مردہ ہو جاتی ہیں پھر ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ جیسے مردہ صوفی اپنی تعلیمات میں رد و بدل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس صوفی کے عرس، میلے اور مزار سوسائٹی بناتی ہے، مگر جب وہ زندہ ہوتا ہے اسے کافر، زندیق، پھانسی کے قابل اور فراریہ کہتی ہے۔ اسی طرح عبادات کا نظام دینے والے لوگوں کی زندگی میں عبادتوں سے سوسائٹی چڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت عبادت خالص میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، مگر جب عبادتوں کا نظام دینے والے ریئل لوگ چلے جاتے ہیں اور سوسائٹی ان کو اپنی ضرورت کے مطابق تراش خراش لیتی ہے اور جانتی ہوتی ہے کہ کوئی اب ان میں ترمیمیں کر نہیں سکتا، تو وہ ان عبادتوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ یعنی جب تک عبادت میڈیٹیشن ہے سماج اس کا دشمن ہوگا، اور جب عبادت میڈیٹیشن نہ رہے بلکہ انائی ایکشن بن جائے تو سماج اسے دل سے قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا، سماج ہمیشہ میڈیٹیشن مخالف ہے، سوسائٹی ہمیشہ میڈیٹیشن سے چڑھتی ہے، اسی طرح انا بھی میڈیٹیشن سے چڑھتی ہے۔ خود سوچو نا، تمہارے معاشروں میں میڈیٹیشن پر کتنی ریسرچز ہوئی ہیں جو اس کے جادوئی اثرات کی قائل ہیں، مگر معاشرے کی بنائی گئی انا کیوں دن میں 10 منٹ بھی نہیں نکال پاتی میڈیٹیشن کے لیے؟ اس کو سمجھو، معاشرہ اور اس کا یونٹ یعنی انا ایکشن سے، تھاٹ سے جڑے ہوتے ہیں، جو معاشرتی اور انائی سرگرمی ہے۔ میڈیٹیشن نان ایکشن، نان تھاٹس کی حالت ہے، اس لیے نہ یہ سماج کو سمجھ آتا ہے نہ انا کو۔ اب میڈیٹیشن کے حوالے سے اہم پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو ٹیکنیکس ہیں، جو میڈیٹیشن کے اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ اہم ہیں، اچھے ہیں، کام کے ہیں، وہ ہیلپ ہیں، مگر وہ میڈیٹیشن نہیں ہے۔ وہ کشتی ہیں، ساحل نہیں، منزل نہیں۔ ٹیکنیکوں کا گرفتار ہو جانا ایسا ہے کہ تم ایک کشتی میں بیٹھے جس نے سمندری طوفان سے بچا کر تمہیں محفوظ ساحل پر پہنچا دیا۔ اب تم وہ کشتی اٹھائے پھر رہے ہو کہ اس کی وجہ سے میں ساحل پر پہنچ پایا، زندہ بچ پایا، اس کا احسان ہے، میں تو اس کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ ہے حماقت۔ میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس بھی ایسی ہیں کہ جب تک منجھدار میں ہو، بیچ سمندر ہو، تب تک ان کا سہارا لو، مگر جب باہر اتر جاؤ تو اس سے چمٹنے کی ضرورت نہیں۔ بیمار ہو تو گولی کھاؤ، اچھا ہے، مگر احسان کے طور پر کہ اس گولی سے صحت ملی تھی، میں تو ساری زندگی کھاؤں گا۔ یہ حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ میڈیٹیشن بھی میڈیکیشن جیسی ہی چیز ہے۔ میڈیکیشن کیا کرتی ہے؟ دوائی کا کیا کام ہے؟ وہ جو بیرونی مداخلت ہوئی، کوئی وائرس یا بیکٹیریل یا فنگل اٹیک ہوا یا حادثے میں چوٹ لگی، اس مداخلت کے اثرات کو ختم کر دینا، یہی ہے نا دوائی کا کام۔ میڈیٹیشن کا بھی بالکل یہی کام ہے۔ وہ جو تم نے سوسائٹی سے سن کر خود میں کچھ چیزیں داخل کر دی ہیں، ان سے الگ کر کے خود کو دیکھ لینا۔ تمہیں بیماری ہو تو پوری کائنات کے وائرسز اور بیکٹیریاز کو مارنا نہیں شروع کر دیتے، بس تمہارے جسم سے وہ نکل گیا، کافی ہے۔ میڈیٹیشن میں بھی یہی سمجھ تمہارے پاس آ جاتی ہے کہ یہ میں ہوں، حقیقی میں۔ اب دنیا کو مٹانا نہیں، مائنڈ سے لڑنا نہیں، نوکری کو، گھر کو نہیں چھوڑنا۔ جو سوسائٹی کا کھیل کا میدان سجا ہے، اس کھیل کے میدان کو نہیں کھود دینا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ یاد رکھنا، میڈیٹیشن ایک ڈیوائس ہے، وہ الارم جو تمہارے شعور کو جگا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اندر سے مکمل کرتی ہے۔ تو جو آزمودہ میڈیٹیشن ہے، جو بھی بتائی جا رہی ہیں، وہ ساری درست ہیں، کام آ سکتی ہیں، مگر ان سے بھی یوں اٹیچ نہ ہونا کہ وہیں سے انا کو انرجی ملنا شروع ہو جائے۔ سادہ چیز کو پیچیدہ بنا دینا دماغ کی مجبوری ہے، انا کی مجبوری ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے مشکل، پیچیدہ اور چیلنجنگ کام چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ فخر سے پھول سکے۔ اگر میں تمہیں کوئی انتہائی سادہ سی ٹیکنیک بتاؤں جس سے تم شعور کی بلندیوں کو چھو سکو تو تمہارا لاشعور فوراً اسے مسترد کر دے گا۔ دماغ کہے گا اتنی بڑی حقیقت یا انلائٹنمنٹ جیسی عظیم حالت اور اتنے سادہ طریقے سے مل جائے گی۔ تمہاری انا کو پہاڑ سر کرنے ہیں، مشکلات سے لڑنا ہے، کیونکہ دکھ، تناؤ اور مشقت کے بغیر تمہاری انا کو اپنے وجود کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
سادہ اور آسان چیزیں انا کی موت ہوتی ہیں، اس لیے تم اپنی ریئلٹی کے سفر کو خود اپنے لیے پیچیدہ اور ناممکن بنا لیتے ہو۔ ایک اور خطرناک غلطی جو تم کرتے ہو وہ یہ ہے، جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ذہن کے انتشار کو کیسے سنبھالیں تو تم زبردستی کچھ نہ کچھ کرنے لگتے ہو۔ تم نے وہ کہانی سنی ہوگی، ایک ڈاکٹر کو اس کے اسسٹنٹ نے فون کیا کہ مریض کے گلے میں بلیئرڈ بال پھنس گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کہا ایک پر لے کر اس کے پاؤں میں گدگدی کرو۔ مریض ہنسا اور بال باہر آ گئے۔ جب اسسٹنٹ نے پوچھا کہ یہ شاندار ٹیکنیک آپ نے کہاں سے سیکھی تو ڈاکٹر نے جواب دیا، کہیں سے نہیں، میرا اصول ہے جب کچھ سمجھ نہ آئے تو کچھ نہ کچھ ضرور کرو۔ طبعی اور مادی دنیا میں شاید یہ اصول کام کر جاتا ہو، لیکن انسانی ذہن ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک اعصابی سلطنت ہے۔ اس کے معاملے میں یہ اصول تباہ کن ہے۔ جب تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ذہن کے ساتھ کیا کرنا ہے تو خدا را کچھ مت کرو، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، ورنہ تم اپنے ہی اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا کر لو گے جسے سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹیکنیکوں کو مکس مت کرو، ہر ٹیکنیک کا اپنا ایک منفرد اعصابی راستہ ہے۔ ایک وقت میں ایک ٹیکنیک کو پکڑو، اس کے ساتھ کھیلو اور کم از کم 3 دن اس پر ثابت قدم رہو۔ اگر وہ تمہیں سکون، پھیلاؤ اور ویل بینگ کا احساس دے تو وہ تمہارے لیے ہے، ورنہ اسے چھوڑو، دوسری کی طرف بڑھو۔ اور آخر میں اس طاقت کی سائنس کو سمجھو جسے تم نے محض خیال سمجھ کر رد کر دیا ہے، یعنی تمہاری امیجینیشن۔ آج کی سطحی اور مادی دنیا تمہیں سکھاتی ہے کہ تصورات جھوٹ ہیں اور صرف مادہ سچ ہے۔ یہ تمہاری سب سے بڑی سائنسی جہالت ہے۔ امیجینیشن کوئی وہم نہیں ہے، یہ تمہارے اندر موجود امکانات اور پوٹینشل انرجی کا وہ سمندر ہے جو تمہاری حقیقت کو تراشتا ہے۔ تبت کے لاماؤں کی مثال لو، وہ منفی درجہ حرارت میں برف باری کے دوران برہنہ کھڑے ہو کر صرف یہ گہرا تصور کرتے ہیں کہ ان کا جسم آگ کی طرح جل رہا ہے، اور پھر اس جمتی ہوئی برف میں ان کے جسم سے پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو یا شبدہ بازی نہیں، یہ تمہارے اعصابی نظام کی بائیو کیمسٹری ہے۔ جب تم اپنی امیجینیشن کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہو تو تمہارا مادی جسم اسی تصور کے تحت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پسینہ گرمی سے نہیں آتا، وہ اس ذہن نے پیدا کیا ہے جو اس تصور میں ڈوب چکا تھا۔ تم نے جو بیماریاں، جو خوف، جو وسوسے اور جو کچھ اپنے اندر پال رکھے ہیں وہ آسمان سے نہیں اترے ہیں، وہ تمہاری اپنی ہی تباہ کن امیجینیشن کی پیداوار ہے۔ تم نے خود کو ایک بیمار یا مظلوم تصور کر لیا ہے اور تمہارے سیلز اسی مظلومیت کی کیمسٹری پیدا کر رہے ہیں۔ تم نے اپنے شعور کی طاقت کو خود اپنے خلاف ہتھیار بنا لیا ہے اور اس فریب کو حقیقت کا نام دے دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس جھوٹے خول کو توڑو، اس نفسیاتی نقاب کو نوچ پھینکو، طریقوں کی، ٹیکنیکس کی غلامی سے باہر آؤ اور اپنی اس تخلیقی طاقت کو جانو۔ جب تک تم اپنی اس اصلیت سے دور رہو گے، تم معاشرے کے دیے ہوئے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے ایک ادھوری زندگی جیو گے اور ناکامل موت مرو گے۔ حقیقت تمہارے اندر ہے، اسے باہر کے شور میں ڈھونڈنا بند کرو اور محض اس ہونے کے، بینگ کے، ہستی کے سکون میں، پیس میں اتر جاؤ جو اس کائنات میں تمہاری اکلوتی اور آخری اور حتمی حقیقت